پھر نہیں اب پروانہ آزادی بھی چاہیے تو کہیں کہ جناب بیٹھ جائیں، دھرنا دے کے بیٹھ جائیں. جو مسلمان امت کے رہنما ہیں ان کو کہیں دیکھیے آپ ہمیں غزہ میں جنگ بند کریں گے تو ہم یہاں سے جائیں گے. اچھا یہ کر سکتے ہیں. وہاں ہمارے بچے بلک رہے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں اور ان پر گولیاں برس رہی ہیں، ان کے کھنڈر بنا دیا گیا پورے شہر کو. ہم ان کو اس حال میں چھوڑ کر واپس نہیں جائیں گے. پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب وہاں جنگ بند کرائیے تو تب ہم اپنے اپنے گھر واپس جائیں گے، وگرنہ بیٹھے ہوئے ہیں یہی وائٹ ہاؤس کے باہر دھرنا دے کر. اچھا چلیں اب دیکھتے ہیں سر، وائٹ ہاؤس میں فی الحال تو ملاقات ہوگی، لیکن جو عالمی رہنما ملے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے، اس کے بعد کہا گیا جی اعلامیہ جو ہے اچھی آ رہی ہیں، اندازے اچھے ہیں، کبھی کوئی بات چیت ہو رہی ہے، منصوبہ بن رہا ہے اور جنگ بندی ہوگی. اس کے بعد جو ہے مسلمان ملک جو ہے ان کا کردار بڑھ جائے گا غزہ میں، اور شاید ان کی فوج جو ہے وہ بھی وہاں متعین کرنی پڑے. انڈونیشیا جو ہے اس نے تو کہا، اس کے صدر نے کہا بھی 20,000 فوجی ہم دینے کو تیار ہیں، اس سے زیادہ دینے کو تیار. انہوں نے کہا جہاں جہاں بھی امن کے لیے ضرورت ہے انڈونیشیا کی فوج حاضر ہے، اور اگر ضرورت ہوگی انشاءاللہ پاکستان کی فوج بھی حاضر ہوگی اور دوسرے مسلمان ملکوں کی فوجیں بھی حاضر ہوں گی. اس میں تو بات یہ امن قائم ہونا چاہیے. اسرائیل کو وہ چھوڑنا چاہیے غزہ کو، اور وہاں کے لوگ جو ہے ان کو سکون کا سانس لینے کا موقع ملنا چاہیے. یہ بس ہماری آرزو ہے. اب اس کے بعد یعنی یہ حقیقت یہ ہے کہ رات کو نیند نہیں آتی ہے اور دن کو چین نصیب نہیں ہوتا.